بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ابلتے ہوئے پانی کے اندر ایک اسٹینر رکھ کر 2 ٹماٹر 5 سے 7 منٹ تک اس کو ابال لیں گے۔ اس کے بعد ٹماٹر باہر نکالیں گے۔ اسی پانی کے اندر تھوڑا سا اور پانی ایڈ کر کے تھوڑا سا کوکنگ آئل اور 250 گرام میکرونی اس میں ایڈ کر کے 5 سے 6 منٹ تک کے لیے میکرونی کو ابال لیں گے۔ میکرونی آپ نے 90% تک گلا لینی ہے۔ اس کے بعد میکرونی کو اس میں سے باہر نکال کے اور تھوڑا سا اس کو دھو کر اوپر اس کے کوکنگ آئل لگا کے سائڈ پہ رکھ لیں گے۔ اب اس کا مسالہ بنانے سٹارٹ کرتے ہیں۔ 2 سے 3 چمچ آئل کے لینے ہیں اور 250 گرام چکن کا بون لیس چھوٹی چھوٹی اس کی بوٹیاں بنا کر تھوڑا سا اس کو فرائی کر کے آدھا چمچ لہسن کا پیسٹ اس میں شامل کرنا ہے۔ تھوڑا سا لہسن کے ساتھ اس کو فرائی کر کے ایک پیاز چوپ کر کے اس میں ایڈ کر دیں گے اور پیاز کو چکن کے ساتھ نہ صرف سوتے کرنا ہے، براؤن نہیں کرنا۔ جیسے پیاز اس کے اندر سوتے ہو جائے گی، پھر اس کے اندر جو ٹماٹر تھے نا اس کی میں نے اسکن اتار لی ہے، اور ٹماٹر کو اسٹیم کرنے کا مقصد یہی تھا کہ اس کی اسکن اتر جائے۔ تو ٹماٹر اس میں ایڈ کر کے تھوڑا سا ٹماٹروں کو چکن کے ساتھ پکائیں گے۔ اب اس کے اندر تھوڑی سوسز ایڈ کر لیتے ہیں، مگر اس سے پہلے سبزی ہے گاجر 1 پیس جس کو میں نے چوپ کیا وہ اس میں ایڈ کر دی ہے۔ اب سوسز کے اندر سب سے پہلے اس کے اندر میں شامل کر رہا ہوں سویا سوس 2 چمچ، اور اس کے بعد اس میں شامل کر رہا ہوں سرکہ 3 سے 4 چمچ اس میں شامل کر دیا ہے۔ تھوڑا سا لال مرچوں کا پاؤڈر، نمک، چائنیز نمک شامل کیا ہے۔ چائنیز نمک اگر آپ کے پاس نہ ہو تو چکن پاؤڈر اس کی جگہ لے سکتے ہیں۔ چلی سوس کا استعمال تھوڑا سا زیادہ کرنا ہے، اس لیے میں نے تقریباً 5 چمچ اس میں شامل کیے ہیں، اور باربیکیو سوس تھوڑا سا اس کو پکایا ہے۔ تو اس میں مرچیں مجھے ابھی بھی کم لگ رہی ہیں، تو تھوڑا سا اس کے اندر میں نے چلی سوس اور ایڈ کر دیا ہے۔ 1 سے 2 منٹ تک اس کو پکانے کے بعد اس کا چولہا بند کر دینا ہے، اور چولہا بند کر کے اس میں کالی مرچوں کا پاؤڈر شامل کرنا ہے آدھا چمچ، اور میکرونی بوائل کی ہوئی یہ شامل کر کے ایک اس کے اندر شملہ مرچ چاپ کر کے ایڈ کر دینی ہے، اور اچھی طریقے سے مکس کر کے سرونگ کے لیے گرما گرم مزیدار چٹپٹی میکرونی دیکھیں تیار ہو چکی ہے۔